ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تعریفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، درود و سلام سید المرسلین، شافی محشر، ساقی کوثر، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار رحمتیں ہوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اہل سنہ کا یہ متفقہ فیصلہ ہے، عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے سارے صحابہ جنتی ہیں، وہ اللہ سے راضی ہیں، اللہ ان سے راضی ہے، اور جو ان کے اوپر زبان درازی کرے، ان کی شان میں گستاخی کرے، اس کا اہل سنہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور اگر معاذ اللہ ان کو کافر کہہ دے تو نبی علیہ السلام کی حدیث کے مطابق وہ خود کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جگہوں پر
قرآن کریم کے اندر اصحاب رسول کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے نبی کی توقیر کی، عزت کی، پھر اس کی مدد کی، اور جو وہ ساتھ لایا تھا نور یعنی قرآن، اس کی پیروی کی، یہی تو وہ نبی کے صحابہ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، کہہ دیجئے تمام تعریفات اللہ کے لیے ہیں۔ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اور سلام ہو ان لوگوں پر جن کو اللہ نے چن لیا۔ اللہ نے ساری دنیا کے دلوں کو چیک کیا اور پوری دنیا کے دلوں میں سے اللہ نے جو بہترین دل دیکھے ان کو چن لیا، اور ان کو چن کے صحابی بنا دیا۔ کس کا؟ محمد الرسول اللہ کا۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کا ٹیسٹ لیا ہے، صحابہ کے دلوں کو چیک کیا ہے۔ ظاہراً تو میں اکثر کہا کرتا ہوں بھائی میں بھی بہت کچھ لگتا ہوں، آپ بھی بہت کچھ لگتے ہیں، دل کا علم اللہ کے پاس ہے، انہ علیم بذات الصدور۔ اللہ فرماتا ہے میں نے ان کے دلوں کا امتحان لیا ہے، ٹیسٹ لیا ہے، یہ اس میں بھی پہلی پوزیشن میں پاس ہوئے ہیں، میں نے ایسے نہیں ان کو صحابی بنا دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور مسلم کے اندر حدیث آتی ہے کہ میرے صحابہ کے متعلق لا یحبہم الا مومن، ان سے وہی محبت کرے گا جو مومن ہوگا، ولا یبغضہم الا منافق، اور ان کے ساتھ بغض وہ رکھے گا جو پکا منافق ہوگا۔ من احبہم احبہ اللہ، جو ان صحابہ سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا۔ ومن ابغضہم ابغضہ اللہ، جو ان سے بغض و عداوت رکھے گا اللہ ان سے بغض و عداوت رکھے۔ اس لیے اہل سنہ آپ کو مبارک ہو کہ ہمارے سینے منور ہیں انشاءاللہ صحابہ کی محبت سے، اور اس محبت کی وجہ سے وہ اللہ بھی ہم سے محبت کرتا ہے۔ اور اگر تھوڑی بہت کوئی شک کی گنجائش بننے لگے تو اللہ سے پناہ مانگا کرو۔ یاد رکھیں جو صحابہ کی عزت اور توقیر نہیں کرتا اللہ اسے دنیا میں ذلیل کر دیتا اور آخرت میں بھی برباد کر دیتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے صحیح بخاری اور مسلم کے اندر، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، انکم احب الناس الی، بے شک صحابہ ساری کائنات میں سب سے زیادہ محبوب مجھے میرے صحابہ ہیں، میں سب سے زیادہ ان سے محبت کرتا ہوں۔ اور اس کی ایک بڑی زبردست مثال دی نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا اگر میرے صحابہ ایک مد جو اللہ کی راہ میں خرچ کریں، سبحان اللہ، اور بعد میں آنے والے امتیوں تم احد پہاڑ جتنا سونا بھی خرچ کرو تم میرے صحابہ کے اس ایک مٹھ جو کو نہیں پہنچ سکتے۔ کیا مقابلہ کریں گے ہم؟ کر ہی نہیں سکتے، ہماری حیثیت ہی نہیں، ہماری اوقات ہی نہیں ہے کہ ہم صحابہ کے قدموں سے، میں اس سے ایک قدم اور آگے بڑھ جاتا، صحابہ کے قدموں میں پہنے ہوئے جوتوں سے میں تھوڑا اور آگے بڑھ جاتا، ان صحابہ کے جوتوں سے لگی ہوئی وہ مٹی جو اللہ کی راہ میں لگی تھی ہم تو ان کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ صحابہ اور ہم، یہ کوئی کمپیریزن بنتا ہی نہیں ہے، یہ کوئی ملاپ بنتا ہی نہیں ہے۔ اور آج 2 ٹکے کی حیثیت نہ رکھنے والے
ان صحابہ پر آوازیں کسیں، اپنی حیثیت دیکھو، اپنی اوقات دیکھو۔ یہ تو گویا ایسے ہوا کہ کوئی سورج کو دیکھ کے اس کی طرف تھوکے، یہ تو ایسے ہوا کہ کوئی چاند کی طرف دیکھ کے اسے تھوکے، اور وہ تھوک واپس اس کے چہرے پہ آئے گی۔ چاند کی حیثیت اور عظمت میں کوئی فرق آنے والا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ انہی صحابہ میں سے ایک عظیم المرتبت صحابی، کاتب وحی، فاتح شام، محبوب نبی، فاتح بحر و بر، افغانستان کے پہاڑوں کو اپنے قدموں تلے روننے والا، کیسر کے ٹکڑے کرنے والا اور کسرا کو زمین سے نیست و نابود کرنے والا، بحری بیڑے تیار کر کے بحر اوقیانوس کے سینوں کو چیرتے ہوئے یورپ اور امریکہ کی ریاستوں کو فتح کرنے والا، جس کے لشکروں نے جا کے چین کے دروازے کھٹکھٹا دیے، مراکش سے لے کے پرتگال تک اور دمشق سے لے کے روس تک اور ساحل مکران بلوچستان تک نصف دنیا، آدھی دنیا، 56,000 ممالک کو فتح کر کے اس کے اوپر محمد عربی کے دین اسلام کا پرچم لہرانے والا امیر المومنین، خال المومنین، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی۔ اللہ اکبر۔ کیا وجہ ہے کہ ان کی ذات کے اوپر بہت زیادہ بولا جاتا ہے؟ ایک ہوتا ہے عام شخص جس سے معاشرے کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ایک ہوتا ہے خاص شخص کہ جس نے دین کی خدمت کی ہوتی ہے، اور خدمت بھی اس طرح کی ہوتی ہے کہ دنیا کے 26,000 علاقے فتح کرنے والا، آدھی دنیا پہ لا الہ الا اللہ کا جھنڈا لہرانے والا ہو۔ اگر اس کی شان برقرار رہ گئی تو پھر لوگ اسلام کی طرف دیکھنے لگ جائیں گے، یار یہ ایسا سچا مذہب تو ہے جس کو اللہ نے فتح دی اور آدھی دنیا پہ پھیل گیا۔ لوگ کہتے ہیں توحید کی بات کرو، لوگ کہتے ہیں رسالت کی بات کرو، اور اس میں کوئی شک نہیں ہم کرتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، بہت سے مولویوں سے بڑھ چڑھ کے کرتے ہیں۔ لیکن میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں سمجھو اس کو، کہ صحابہ کا دفاع کیوں ضروری ہے؟ صحابہ کا دفاع کیوں ضروری ہے؟ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین متنازعہ بن جائیں گے، ہم تک دین کن کے ہاتھوں میں آیا ہے؟ ہم تک قرآن کن کے ہاتھوں سے آ کے پہنچا ہے؟ ہم تک نبی کی سنت کس کے ہاتھوں سے آ کر پہنچی ہے؟ اگر صحابہ متنازع ہو گئے تو پھر قرآن بھی گیا اور حدیث بھی گئی۔ اس لیے ان کے مقام، ان کی عظمت، ان کی شان و شوکت کا دفاع کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اگر یہ متنازع ہو گئے تو میرے بھائی توحید کو متنازع دنیا کر دے گی، سنت کو متنازع کر دے گی دنیا۔ یہ وہ متبرک ہاتھ ہیں اللہ کی قسم جن کے ہاتھوں سے قرآن ہم تک پہنچا، اور جن کے ہاتھوں کے ذریعے حدیث رسول ہم تک پہنچی۔ ہم ان کی عظمت اور شان کا دفاع کیسے نہ کریں؟ اور ان صحابہ میں سے سارے ہی نبی کے پھول ہیں، نبی کے پھول ہیں نا سارے ہی۔ ایک گلاب کا پھول ہوتا ہے، ایک موتیے کا پھول ہوتا ہے، اسی طرح مختلف پھول ہوتے ہیں، سب کی خوشبوئیں مختلف ہوتی ہیں، لیکن ہوتے سب ہی پھول ہیں۔ کوئی بڑا کوئی چھوٹا، یہ سارے ہی میرے نبی کے باغیچے کے پھول ہیں سارے ہی پھول۔ کوئی ابو بکر بن گیا تو کوئی عمر بن خطاب بن گیا، کوئی عثمان غنی بن گیا تو کوئی علی حیدر کرار بن گیا، کوئی حسن حسین بن گیا
تو کوئی سیدنا امیر المومنین سیدنا امیر معاویہ بن گیا رضی اللہ عنہم۔ یہ سارے میرے نبی کے باغیچے کے پھول ہیں، ان کے اوپر کوئی زبان درازی نہ کرے اور نہ ہی کرنے دینی چاہیے۔ ریاست کی یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ اور ایک بہترین فارمولہ دے دوں، اگر اس معاشرے سے صحابہ کی عزت کرنے والے اور اس معاشرے کے اندر جو صحابہ کی توہین کرتے ہیں، ان توہین کرنے والوں کی زبانوں کو اگر روک لیں، اس معاشرے میں کئی فیصد امن نافذ ہو جائے۔ سب سے بڑے فتنہ پرست وہی لوگ ہیں جو صحابہ پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، کون امیر معاویہ؟ جس کے متعلق دعا آتی ہے، بڑی پیاری دعا میرے نبی نے مانگی سنن ترمذی کے اندر اور سلسلۃ الصحیحہ کے اندر، یہ نبی علیہ السلام کی دعا ہے۔ یہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اے اللہ اس امیر معاویہ کو ہدایت یافتہ بنا، ہدایت کرنے والا بنا۔ یہ کس کی دعا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَهْدِهِ وَهْدِ بِهِ، اللہ اس کو ہدایت دے اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی دعا کہ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ اس کو ہدایت دے اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے، یعنی وہاں سے ہدایت نکلتی ہے امیر معاویہ سے رضی اللہ تعالی عنہ۔ دوسری حدیث سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، مسند احمد کی صحیح حدیث، جو امام احمد کے اوپر جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ کی قسم زبانیں اتنی دراز ہو چکی ہیں، اتنی دراز ہو چکی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اور ریاست اس معاملے پہ نوٹس نہیں لیتی۔ زبانیں اس قدر دراز، کہتے ہیں امام احمد بن حنبل کا رحمہ اللہ، ان کا بیٹا تھا عبداللہ، وہ اپنے باپ کے پاس آئے، آ کے کہنے لگے جناب امام صاحب، ابا جی مجھے یہ بتائیں علی اور معاویہ ان کا آپس میں کیا معاملہ ہے؟ کوئی معاویہ کی فضیلت میں حدیثیں سنا دے۔ کہتے ہیں امام صاحب سر جھکا کے بیٹھ گئے، امام صاحب سر جھکا کے بیٹھ گئے، کافی دیر کے بعد سر اٹھایا اور کہنے لگے کہ ان کے بارے میں کوئی ہے ہی نہیں ایسی فضیلت والی حدیث جو میں تجھے سناؤں۔ نعوذ باللہ، اس قدر بکواس اور تہمت امام احمد پہ رحمت اللہ علیہ، بالکل جھوٹ گڑا گیا، کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنی مسند کے اندر حدیث لاتے ہیں صحیح سند کے ساتھ، ارباس بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں غور سے سننا، سحری کا وقت ہے، رمضان المبارک کی سحری کا وقت، اور کائنات کے حبیب اپنے صحابہ کو اٹھا رہے ہیں، اٹھ جاؤ سحری کر لو، برکت کا ٹائم ہے، اس میں اللہ نے برکت رکھ دی ہے، اٹھو سحری کر لو، سحری کر لو۔ اچانک کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد نبی میں بیٹھے دیکھا، اور بیٹھ کے دیکھا کہ آپ ہاتھ اٹھا کے اللہ کے سامنے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ امیر معاویہ کو اپنی کتاب یعنی قرآن کا عالم بنا دے۔ اگر یہی دعا عبداللہ ابن عباس کے متعلق ہو تو ہمارے سر آنکھوں پہ، وہ بھی ہمارے سردار مفسر قرآن کا علم رکھنے والے، ان کے بارے میں بھی یہی دعا ہے، اللہ اس کو کتاب کا علم دے دے۔ اگر یہی الفاظ امیر معاویہ کے بارے میں ہو تو پھر مولویوں کی زبانیں کیوں نہیں بولتی؟ اللہ امیر معاویہ کو اپنی کتاب قرآن کا علم عطا فرما دے، اے اللہ اس کو حساب یعنی معیشت کا علم عطا فرما دے۔ یہ دعائیں کیوں نکل رہی تھی؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی اللہ کو علم تھا کہ امیر معاویہ مستقبل میں 20 سال میری توحید کا پرچم لہرانے والا ہے۔
لوگوں کی زبانیں اس پہ حرکت کریں گی. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اپنے نبی کو حکم دیا دعا فرمائی امیر معاویہ کے لیے، اللہ اس کو کتاب کا علم دے، اس کو حساب کا علم دے. اور تیسری دعا ارباز کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے یہ مانگی، اللہ امیر معاویہ کو اپنے عذاب سے نجات دے دے. یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی، اللہ ان سے راضی ہو جائے، اللہ ان سے راضی ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سنیے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر آتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سوئے ہوئے تھے. اچانک نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے. مسکراتے ہوئے اٹھے تو ام حرام پوچھنے لگی رضی اللہ عنہ، عرض کی اللہ کے نبی خواب میں آپ نے کیا دیکھا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا ام حرام میں نے اپنی امت کے اس لشکر کو دیکھا ہے کہ جو سمندروں میں اترے گی اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، وہ لشکر اترے گا. اور میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ سارے کے سارے جنت میں بیٹھے ہیں، تخت لگا کے تکیے لگا کے بیٹھے ہیں. اب میرے رب نے حکم دیا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جتنا لشکر سمندروں میں اترے گا میں نے ان سب کے لیے جنت واجب کر دی ہے. ام حرام کہتی ہیں اللہ کے نبی میرے لیے دعا کر دے، میں بھی اسی لشکر میں ہو جاؤں. آپ نے فرمایا بے شک اللہ نے فرما دیا ہے انت منہم، تو بھی انہی میں سے ہوگی کہ جو جنتی لشکر ہوگا. جاؤ 28 ہجری جو سب سے پہلا لشکر سمندروں کے اندر اترا، وہ لشکر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تیار کردہ لشکر، اور اس لشکر کا چیف کمانڈر سیدنا امیر معاویہ تھے. وہ سارے جنتی اور ان جنتیوں کا چیف کمانڈر کون تھا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ یار، یہ سجن، یہ کاتب وحی. صحیح مسلم اٹھاؤ، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے. ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے. جا ساری کائنات کو کہہ دو ابو سفیان ہمارے سر کا تاج ہے. ایسے ہے کہ نہیں ہے جی؟ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ ہمارے سر کا تاج ہے. جاؤ ہماری ٹانگ توڑ دی ہے جو توڑ لو. ہمارا عقیدہ ہے کہ جو بندہ مسلمان ہو جائے اس کی پچھلی زندگی کے چاہے جتنے بڑے گناہ ہوں رب تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. ابو سفیان سے نفرت کرنے والوں سنو، یہ وہی ابو سفیان ہے. اللہ اکبر. تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھو. یہ ابو سفیان جب فتح مکہ ہوا اس کے بعد حنین میں اکٹھے ہوئے، لڑائی کے میدان میں آگے آگے تھا اپنے 2 بیٹے لے کے، ایک امیر معاویہ اور دوسرے کا نام یزید تھا. یہ یزید بن ابی سفیان ہے، یہ دوسرا نہیں، یہ صحابی ہے. میدان جنگ میں تیر آتا ہے اور ابو سفیان کی آنکھ میں آ کے لگا. اپنی آنکھ ہاتھ میں پکڑی اور ڈیلا پکڑ کے نبی کائنات کے پاس جا کے عرض کی اللہ کے نبی آنکھ نکل گئی، دعا فرما دیجیے. کائنات کے حبیب نے فرمایا ابو سفیان دعا چاہیے یا جنت چاہیے؟ عرض کی اللہ کے نبی مجھے آنکھ یہی ضائع قبول ہے لیکن اللہ کے ہاں جنت چاہتا. دوسری آنکھ ایک دوسرے غزوے میں نکل گئی، دونوں آنکھوں سے نابینا ہو گئے تھے ابو سفیان، اور دونوں آنکھیں کس کے لیے قربان کی؟ اور تم ابو سفیان کے بارے میں بکواس کرو. اللہ کی قسم اس کے گھوڑوں کی لید کے برابر نہیں تم لوگ جو تم ان کے اوپر زبان درازیاں کرتے ہیں. وہ ابو سفیان جو پہلے تھے سو تھے، اللہ نے پچھلے معاف کر دیے. اللہ اکبر. کائنات کے حبیب کے پاس آئے، آ کے عرض کی اللہ کے نبی یہ میرا بیٹا ہے امیر معاویہ،
اس کو آپ اپنے پاس لکھ لیں. یہ لکھ پڑھ کا کام جانتا ہے, کتابت کیا کرے گا, آپ جو لکھوائیں گے یہ لکھے گا. اس کا کاتب بنائے اور اٹھا دلائل النبوہ. حدیث میں آتا ہے کان یکتب الوحی, کان یکتب الوحی, کہ یہ وہی لکھنے والے تھے. یہ جو زبانیں دراز کرتا ہے کہ جناب وہ منشی تھا, نعوذ باللہ, کہتا ہے یہ منشی تھا, اس میں کون سی فضیلت والی بات, وہ تو منشی تھا. اللہ اکبر. ایسے توہین و حقارت کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں, منہ بنا بنا کے. اس کی کیا حیثیت ہے, وہ یوں تھا اور وہ یوں تھا. اللہ کی قسم ساری کائنات کے مسلمان اس وقت جو موجود ہیں, سوا عرب, ان کا ایمان ایک طرف, اکیلے امیر معاویہ کا ایمان ایک پلڑے میں ڈالو, اللہ کی قسم سب پہ بھاری. اس امیر معاویہ پہ زبانیں چلاتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو سفیان ٹھیک ہے مجھے یہ آفر قبول ہے, اپنا یہ بیٹا میرے پاس چھوڑ جاؤ. اللہ اکبر. کہتے ہیں جی یہ تو سفارشی تھے, سفارشی بھرتی ہوئی تھی کیا, نعوذ باللہ, نعوذ باللہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کتابت کے لیے ایک نااہل شخص کو رکھا تھا جسے علم نہیں تھا. اور یاد رکھو یہ تہمت امیر معاویہ پہ نہیں بلکہ کائنات کے حبیب کے اوپر لگا رہے. شرم آنی چاہیے. اللہ اکبر. وہ امیر معاویہ, رات کا وقت ہے, نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امیر معاویہ پانی لے کے آؤ, میرا وضو تو بنوا دے. نبی کا وضو بنوانے کے لیے امیر معاویہ ہاتھ میں لوٹا برتن لے کے آئے, وضو بنا رہے ہیں. پیارے نبی کی نظر پڑی, امیر معاویہ کا کرتا پھٹا ہوا تھا. نبی علیہ السلام نے وضو بنایا, وضو بنانے کے بعد اپنا کرتا اتارا اور فرمایا امیر معاویہ وہ اتار دے اور یہ پہن لے. وہ امیر معاویہ کہ کائنات کے حبیب عمرہ فرماتے ہیں, ادا فرماتے ہیں, بعد میں اپنے ناخن کاٹے, بال کاٹے, سارے اکٹھے کر کے امیر معاویہ کو دے دیے. نبی کی ہر چیز بابرکت ہوتی ہے جو جسم کے ساتھ جڑی ہوتی ہے, دے دیے, وہ سنبھال لیے, اپنے گھر میں لوٹے اور کہا میرے گھر والوں یہ میرے نبی کا کرتا ہے, سنبھال کے رکھ لو. یہ میرے نبی کے بال مبارک ہے, سنبھال کے رکھ لو. یہ میرے نبی کے ناخن مبارک ہیں, سنبھال کے رکھ لو. جس دن امیر معاویہ دنیا سے مر جائے, فوت ہو جائے, اس کو اگر کفن دینا تو میرے محمد کی قمیص کا کفن دینا, اور میرے نبی کے بال اور ناخن جو ہے میرے کفن میں رکھ دینا. سوچ تو یہی ہوگی نا کہ قیامت کے روز اللہ کے سامنے پیش ہوں گا کہ اے اللہ یہ تیرے نبی کا غلام آیا ہے, یہ تیرے نبی کا تابعدار آیا ہے. اللہ اکبر. وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں اماں عائشہ فرماتی ہیں سنو, مامنا کی ماں, اور سنیو تمہاری اور میری ماں, وہ صرف مومنوں کی ماں, یاد رکھو. کسی نے آ کے کہا تھا اماں جی فلاں بندہ آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے, کیا جواب دیا تھا, کیا جواب دیا تھا؟ فرمایا تو نے قرآن نہیں پڑھا. عرض کی پڑھا ہے. تو فرمایا اللہ نے قرآن میں مجھے مومنوں کی ماں کہا ہے, میں مومنہ کی ماں ہوں, جو مجھے گالیاں دے میں اس کی ماں نہیں ہوں. وہ مومنوں کی ماں سن لو, اگر ان کی گواہی بھی قبول نہیں ہے تو جاؤ پھر کائنات میں کسی کی گواہی قبول نہیں ہو سکتی. حوالہ میں دے دیتا ہوں, تحقیق تم کر لینا صحیح سند کے ساتھ. امام ابو عروبہ رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب الطبقات کے اندر صحیح سند کے ساتھ اماں عائشہ کی یہ دعا لائے ہیں. کہتے ہیں اماں جی نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی ہے, یا اللہ فتنے بڑھتے چلے جا رہے ہیں, یا اللہ میں عائشہ کی عمر امیر معاویہ کو لگا دے. اگر اب بھی کوئی شخص ہے تو اپنے ایمان کی فکر کرو کہ جس کی صدیقہ ہونے کی گواہی رب دے, اور وہ دعائیں کرے کہ اللہ میری عمر بھی امیر معاویہ کو لگا دے.
رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ آگے چلتے ہیں، ایک تابعی آئے، اب سنیں اہل بیت میں سے گواہی سن لیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی کہ کیا مقام تھا امیر معاویہ۔ ایک تابعی آئے، آ کے کہنے لگے، صحیح بخاری کے اندر ہی آتی، کہتے ہیں جناب عبداللہ ابن عباس میں نے دیکھا ہے، یہ بخاری کے الفاظ ہیں کہ امیر المومنین، امام بخاری نقل کر رہے ہیں، تابعی فرماتے ہیں جناب عبداللہ ابن عباس امیر المومنین سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو میں نے دیکھا ہے وہ ہمیشہ ایک ہی وتر پڑھتے ہیں، ایک وتر پڑھتے ہیں۔ سنا عبداللہ ابن عباس کی گواہی، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں بالکل ٹھیک کرتے ہیں، کیوں؟ انہو فقیہ، وہ اس امت کے فقیہ ہیں، ان کا عمل درست ہے۔ یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی جن کے بارے میں سعد بن ابی وقاص عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے امیر معاویہ سے بڑھ کے انصاف کرنے والا کسی کو نہیں پایا۔ اللہ اکبر۔ آگے بڑھتے ہیں، سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کی قسم میری ان آنکھوں نے پیارے نبی کو نماز پڑھتے دیکھا ہے، میری ان آنکھوں نے پیارے نبی کو نماز پڑھتے دیکھا ہے، اور میری ان آنکھوں نے امیر المومنین سیدنا امیر معاویہ کو بھی پڑھتے دیکھا ہے۔ اللہ کی قسم اگر محمد کریم کے بعد سب سے زیادہ بہترین مسنون نماز اگر کوئی پڑھنے والا ہے تو وہ امیر معاویہ ہے۔ اس قدر گواہیاں۔ اللہ اکبر۔ پھر جب کچھ نہیں بن پایا، کہتے ہیں جی کوئی فضیلت والی حدیث نہیں ہے، جو اعتراض کرنے والے، ہاں ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ صحابی تھے۔ وہ کیا تھے؟ وہ کیا تھے؟ رب کعبہ کی قسم ہے، میرے ماں باپ، میری اولاد، میرا خیش قبیلہ، میرا سارا مال کوئی لے لے اور اس مقام کا 1000واں حصہ مجھے کوئی دے دے، میں پھر بھی قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور ظالموں، جسے صحابی کا عہدہ مل گیا، اس سے بڑا کوئی عہدہ ہو سکتا نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، ہاں خلافت آئے گی۔ اللہ اکبر۔ یہ صحابی سے بڑا رتبہ کیا ہوگا بھائی؟ چلو الحمدللہ ان اعتراض کرنے والوں کی زبان سے اللہ نے کہلوا دیا کیا کہ ہم اور تو کچھ نہیں مانتے لیکن نبی کا صحابی مانتے۔ الحمدللہ کل قیامت کا روز ہوگا انشاءاللہ، جامعہ رحمانیہ میں آنے والوں ماں اور بہنوں سمیت انشاءاللہ ہم سارے کی جنتوں میں داخل ہوں گے انشاءاللہ۔ آج جن کا نفرت ہے، صحابہ کے خلاف زبانیں چلانا ان کا شوق ہے، پھر جاؤ اسی جگہ پر کہ جہاں پہ صحابہ کے دشمن جائیں گے۔ ہم تو صحابہ کے یار ہیں انشاءاللہ، ان سے محبت کرنے والے ہیں، ہماری تو اولادیں بھی قربان ان کی عظمت اور شان پر، ہم تو انشاءاللہ ان کے پیچھے پیچھے اللہ کی جنتوں میں جائیں گے۔ ایک بات اور بھی سمجھ لیجئے، وقت تھوڑا ہے۔ خلفائے راشدین یہ کسے کہا جاتا ہے؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ پہلے 4 خلیفہ بس یہی ہیں، یہ غلط خیال ہے، یاد رکھیں اس بات کہ صرف وہی 4 خلفائے راشدین ہیں، باقی بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری شریف میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا لیکن بہت زیادہ خلیفے آئیں گے۔ اور ایک حدیث سن لیں کہ جس میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام مسلسل غالب رہے گا، 12 خلیفے آئیں گے، اور یہ حدیث بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ کتنے خلیفے آئیں گے؟ 12 خلیفہ آئیں گے، اور سارے کے سارے ہدایت والے ہیں۔ کیوں؟ اگر 4 خلیفہ پہ بات کو روک دیا جائے تو 6 مہینے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ بھی خلیفہ رہے، ان کے بارے میں کیا کہو گے؟ اور اگر عمر بن عبدالعزیز خلیفہ راشد ہو سکتے ہیں تو سیدنا امیر معاویہ کیوں نہیں ہو سکتے رضی اللہ؟
12 खलीफा आएंगे। और मैं जरा उनको भी जवाब दे लूं, ये जो कहते हैं जी मलूकियत लेके आए थे, मुंह टेढ़े करते हो, अल्लाह तुम्हारे मुंह को टेढ़ा कर देगा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ये सुनियो, मैं सुन्नी उसे कहता हूं जो कुरान और सुन्नत का पैरोकार होता है। अहलुस सुन्ना एक टर्म इस्तेमाल की गई है जिसके अंदर हर कुरान और सुन्नत पे चलने वाला शामिल होता है। सुनियों में काली भेड़े जो मुंह टेढ़े कर करके कहते हैं जी मलूकियत लेके आए थे, जी मलूकियत लेके। सुन लो, आज एक हदीस सुना जाऊं ताकि आप ये मसला क्लियर हो जाए। क्या मलूकियत गंदी है? क्या ये बुरी चीज है? क्या इसको बुरा भला कहना चाहिए? आओ तुम्हें रसूल कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस सुना दो, इंशाअल्लाह दिल की तख्तियों पे लिख। हदीस सुनो, इमाम तबरानी अल मौजमुल कबीर के अंदर लाए हैं, हदीस नंबर 11138 है, सही सनद के साथ। हबीब किबरिया ने फरमाया, क्या फरमाया? फरमाया, और इसके रावी भी कौन है? अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला। सुभान अल्लाह, सदके जाऊं उस मालिक के कायनात के जिसने इसका रावी भी अहले बैत में से खड़ा कर दिया। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम का आगाज नबुव्वत से होगा, इस्लाम का आगाज नबुव्वत से होगा, और बेशक नबुव्वत रहमत है। ये नबी कायनात के अल्फाज है कि आगाज नबुव्वत से होगा और बेशक ये नबुव्वत रहमत है। सुम्मा यकूनु खिलाफतन व रहमतन, फिर नबुव्वत के बाद खिलाफत आएगी और बेशक खिलाफत भी रहमत है। सुम्मा यकूनु मुल्कन व रहमतन, उसके बाद मलूकियत आएगी और बेशक ये भी अल्लाह की रहमत है, ये भी अल्लाह की रहमत। फिर सुनो, सुम्मा यकूनु इमारतन व रहमतन, फिर उसके बाद इमारत कायम होगी और बेशक वो भी अल्लाह की रहमत है। तुम मलूकियत को रोते रहे, यहां नबी कायनात इमारत को भी रहमत फरमा रहे हैं। फरमाया उसके बाद बादशाही निजाम शुरू हो जाएगा और जुल्म बढ़ता चला जाएगा। अल्लाह अकबर। नबी अलैहिस्सलाम ने नबूवत, खिलाफत, मलूकियत और इमारत, इन चारों को रहमत कहा है कि ये चारों अल्लाह की रहमत है। अपनी जबानों को इस्तेमाल करो लेकिन सोच समझ के, ऐसा ना हो कि क़यामत के रोज अल्लाह इन जुबानों को पकड़ ले कि मेरे नबी के सहाबा के खिलाफ बोलते थे तुम, हया ना आई, शर्म ना आई। देखें, एक आलिम कोई मसला पेश करता है तो उसके साथ डिस्कस उसका बराबरी का आलिम बैठ के करता है जिसे उसका नॉलेज होता है। एक मसला आलिम पेश करे और एक रेडी चलाने वाला जिसे अलिफ बा भी सही पढ़ना नहीं आता, वो आके मसले डिस्कस करने बैठ जाए तो आप क्या कहेंगे कि इसको अकल नहीं है, किसके साथ बैठा हुआ है, इसे तो पता ही किसी चीज का नहीं है और ये बहस कर रहा है। वो सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम, और आज के ये 2-4 साल पढ़ के जनाब सहाबा पे बातें करने वाले, इनको शर्म आनी चाहिए। तुम्हारा मकाम ही नहीं है सहाबा की अजमत पे बात करना, बस तुम्हारा काम यही है कि तुम उनकी अजमत को बयान करो, शान को बयान करो। अगर उनके आपस में कुछ मुशाजरात थे, आपस में कोई मामलात थे, तो तुम्हारा इसमें क्या है? तुम्हें अल्लाह ने कह दिया मैं सबसे राजी हूं, मैं सबसे राजी हुई, वो मुझसे राजी हैं, तुम्हारा इसमें क्या मामला है? अल्लाह अकबर। फिर एक और बात समझाता चला जाऊं, हजरत अमीर मुआविया का तकरीबन जो दौर है ना, वो 19 साल कोई 8 महीने के करीब बनता है, तकरीबन 20 साल। और इन 20 सालों में जनाबे हजरत हसन रजी अल्लाह ताला जिंदा थे कि नहीं थे? जनाबे हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु जिंदा थे कि नहीं थे? जाओ, अल्लाह की कसम, हदीसों का मजमुआ तुम्हारे सामने है, तारीख की किताबें तुम्हारे सामने है। इन दोनों शहजादों ने सैयदना अमीर मुआविया के 20 साला दौरे हुकूमत के बारे में एक इतराज भी किया हो तो लाओ हमारे सामने। एक इतराज, सिर्फ एक, 2 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं,
ایک اعتراض بھی کیا ہو کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ یہ غلط کر رہے ہیں، اللہ اکبر، انشاءاللہ ایسا کچھ تم لا نہیں سکتے ہو اللہ کے حکم سے۔ کیوں؟ وہ ان سے محبت کرتے تھے، وہ آپس میں محبت کرتے تھے۔ اس خلافت کے عہدے پہ بٹھانے والے کون تھے؟ یہی شہزادے تو تھے۔ انہوں نے ہاتھ پکڑا تھا سیدنا امیر معاویہ کا رضی اللہ تعالیٰ۔ امیر معاویہ آپ زیادہ حق رکھتے ہیں، آئیے تشریف لائیے اور اس منبر خلافت کو سنبھالیے۔ اللہ اکبر۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صحابی، آج کل یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے، یہ کنڈے کنڈے ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ دیکھیں شریعت جو ہے نا وہ عربی میں نازل ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ جو چیز اردو فارسی انگریزی میں ہے نا وہ شریعت نہیں ہو سکتی۔ شریعت کی جو بھی دلیل دے گا نا وہ عربی سے ماخذ کر کے ٹرانسلیٹ کر کے دے گا۔ یہ کنڈے کیا ہوتا ہے؟ یہ کنڈا کے دیکھیں کنڈے کے بہت سارے معنی۔ ایک پنجابی میں ہم کنڈا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کنڈی لگانا۔ ایک ہوتا ہے کنڈا، فلاں کا کنڈا ہی ہو گیا ہے، یعنی برباد ہو گیا ہے۔ یہ کون سا کنڈا ہے؟ کہتے ہیں جی امام جعفر، جھوٹ بولتے ہیں، یہ پہلے سن لیں، امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ ان پہ جھوٹ باندھتے، سری جھوٹ باندھتے، وہ اللہ کا مواحد بندہ تھا، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ کہتے ہیں جی ان کے پاس ایک لکڑ ہارن، یہ لکڑی کا کام کرنے والی عورت تھی، وہ آئی، اس سے جناب جعفر صادق نے کہا کہ آپ میرے نام کے کنڈے اگر 22 رجب کو کرو گی تو تیرے مشکلات مسائل سارے حل ہو جائیں گے۔ اس نے جناب 22 رجب کو کنڈے پکائے اور جناب پھر تقسیم کی، کھیرنیاں وغیرہ، اس کے مسئلے حل ہو گئے۔ کسی غیر اللہ کے نام کی چیز بانٹنا حرام ہے، شرک ہے۔ امام جعفر کیسے کہہ سکتے ہیں نبی کے خاندان میں سے ہونے والا اور وہ کہے کہ میرے نام کے کنڈے پکاؤ؟ کوئی بات بنتی نہیں۔ 22 رجب کو کیا ہوا تھا؟ کیا امام جعفر پیدا ہوئے تھے؟ کیا امام جعفر فوت ہوئے تھے؟ کیا امام جعفر نے کوئی اور کام کیا تھا؟ نہیں، ہوا کیا تھا؟ اور سنیو، تمہیں استعمال کیا گیا، چند لوگوں نے تمہیں بھی لگا دیا اسی کام پہ۔ کیا؟ انہوں نے کہا جی کنڈے کرو تمہاری مرادیں پوری ہوں گی۔ سنی نے پوچھا ہی نہیں بھائی کنڈے ہوتے کیا ہیں، کیوں منائے جاتے ہیں؟ سن لو، آج میں بتا دیتا ہوں کنڈے کیوں ہوتے ہیں۔ 22 رجب کو امیر المومنین سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی وفات کا دن ہے اور اس کی خوشی میں یہ رافضی کنڈے پکا کے بانٹتے ہیں، اور ہمارے سنی بھائی بھی شامل ہو گئے۔ سنیوں میں سے بھی کچھ شروع ہو گیا جی ہم بھی ثواب کما رہے ہیں۔ اور بھائی وہ امیر معاویہ کی وفات کی خوشی مناتے ہیں، کیوں؟ آدھی دنیا پہ حکمرانی کرنے والا جس نے سر نہیں اٹھانے دیا تھا فتنوں کو، ایسی تیسی کر کے رکھ دیتے تھے فتنوں کی، اس لیے ان کو آج تک تکلیف ہے، آج تک تکلیف ہے، اور قیامت کی دیواروں تک اہل باطل کو سیدنا امیر معاویہ سے تکلیف ہوتی رہے گی، یہ پکی بات ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ رجب کے اندر کوئی خاص عبادت نہیں، کوئی صحیح حدیث موجود نہیں رجب کے متعلق، سوائے اس کے کہ رجب حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے رجب جو ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ امام ابن تیمیہ، امام ابن قیم، امام ابن حجر رحمہم اللہ، یہ سب جو ہیں فرماتے ہیں کہ اس کے متعلق جتنی حدیثیں ہیں فضیلت کی، کہ اس کے رات کو جناب عبادت کرنا، دن کو روزے رکھنا، یہ سب کی سب ضعیف ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ تہمت اور بہتان ہے، کوئی حدیث صحیح موجود نہیں اس کے متعلق۔ اور اس کے بعد 27 رجب کو شب معراج، جسے شب برات بھی کہتے ہیں۔ اب شب برات کیا ہے بھائی؟ شب برات جو ہے یہ کوئی عربی کے لفظ نہیں ہے، ٹھیک؟ شب جو ہے وہ فارسی کا لفظ ہے، برات جو ہے دو معنوں میں ہوتا ہے استعمال، عربی میں بھی ہوتا ہے اردو میں بھی ہوتا ہے۔ اب شب برات پٹاخوں والی عید، یہ پٹاخے کون سی شریعت ہے؟ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، ہم جب بچپن میں تھے تو بہت زیادہ یہ کام خراب تھا، لیکن اب اللہ نے شعور دے دی، اور کچھ لوگوں کو شعور نہیں آ رہا تھا تو اللہ نے ان کی معیشت تنگ کر دی۔ وہ کہتا ہے پتر اب پٹاخے لینے کے پیسے کوئی نہیں، اللہ نے پھر اس طرح رکواتا ہے پھر اللہ تعالیٰ بدعات کو
اگر قوم خود نہ رکے نا، اللہ ان کی معیشت کو اتنا تنگ کر دیتا ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں بھائی ہمارے اندر طاقت ہی نہیں ہے یہ کام کرنے، پھر اللہ ایسے کرتا ہے۔ 27 رجب کو رات کی عبادت، چراغاں کرنا اور صبح اٹھ کے روزہ رکھنا، یہ بالکل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ معراج جو کہتے ہیں 27 رجب کو، اس میں شدید اختلاف ہے علماء میں۔ کوئی علماء فرماتے ہیں کہ یہ ربیع الاول میں ہوئی ہے، کوئی فرماتے ہیں محرم میں ہوئی ہے، اس کی تو ڈیٹ ہی کنفرم نہیں ہے۔ اور یہ 27 رات کو جی نبی علیہ السلام معراج پہ گئے تھے، ہم ڈیوے بالیں گے، بتیاں چلائیں گے، ساری رات مولوی گرجیں گے، برسیں گے، صبح حلوے مانڈے کھا کے سو جائیں گے، روزہ ہے جی ہمارا روزہ ہے۔ او بھائی کس نے کہا ہے؟ کہاں سے تم شریعت نکال کے لے آئے ہو؟ کوئی روزہ نہیں ہے، کوئی ہر رات کو اللہ آسمان دنیا پہ آتا ہے، سوئے رہتے ہیں 12 مہینے سوئے رہتے ہیں، اور ایک دن جناب رات کو جا کے ہیں ہم اللہ پہ بڑا احسان کر۔ اللہ تو ہر رات کو آسمان دنیا پہ آ کے فرماتا ہے کوئی ہے جو مجھ سے رزق لے لے، کوئی ہے جو مجھ سے اولاد لے لے، کوئی ہے جو مشکل اپنی آسانیاں کروا لے، کوئی حاجت مند ہے اٹھ جاؤ، میں روز آتا ہوں، ہاتھ پھیلاتا ہوں، آؤ مجھ سے مانگ لو، مجھ سے مانگ لو۔ ہم سوئے رہتے ہیں، ایک رات جو ہے ہی نہیں اس کو اٹھ کے ہم پتہ نہیں کیا کچھ کر دیتے ہیں۔ اللہ کے لیے ان فضولیات سے بچیں، بدعات سے بچیں۔ اور پھر صبح قبروں پہ جاتے ہیں، دالیں پتے اور پھول اور پتیاں پتہ نہیں کیا کچھ پھینکتے ہیں۔ میرے اور آپ کے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ایسا کوئی عمل موجود نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کی سمجھ نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو بدعات سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔